ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک بار ادب اور احترام کے ساتھ سارے لوگ مل جل کر آقا دو جہاں فخر رسولاں سید انس و جاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذران درود پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ کے مدرسے کا جلسہ لگ بھگ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس سے پیشتر بھی کئی بار میری حاضری ہوئی ہے یہاں۔ میں نے ہر سال اسلام کے شہزادوں کا امڑتا ہوا سیلاب دیکھا ہے اور لوگوں میں اپنے رہنما اور اپنے علماء کو سننے کا بہت بڑا اشتیاق دیکھا ہے، اور بہت دیر تک بیٹھ کر مدرسے کو آباد کرنے، جلسے کو کامیاب کرنے کی چاہت میں نے آپ میں دیکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس جلسے کو قبول فرمائیں، اور جب تک آپ یہاں بیٹھے رہیں اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت و نور کی بارش عطا فرمائے، اور جب یہاں سے واپس اپنے گھر جائیں تو اس کی برکتیں اللہ آپ کے گھر میں عطا فرمائے۔ آج ضرورت ہے کہ میں مسلمانوں کے بیچ بیٹھ کر کے چند لمحے گزاروں، غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے دل کی نرمی کا سامان کروں، اور زمین پر بیٹھ کے چند لمحے گزار کر اپنی صحت، اپنی تندرستی اور اپنی عافیت کا خیال رکھوں۔ انسان وہی ہے جس میں انسانیت ہو، جس میں آدمیت ہو اور جس میں شرافت ہو، اور آج اسی شرافت کی کمی کا نتیجہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو کھانے کے لیے تلا ہوا ہے، اور سماج سے محبت رخصت ہو چکی ہے۔ گھر بے چینی کی آگ میں جل رہا ہے، ملک بے اطمینانی کی آگ میں جل رہا ہے، اور ساری دنیا حواس باختہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کیا جائے۔ اچھے لوگ بہت کم ہیں دنیا میں، اور گندے لوگوں کی بہتات اور فراوانی ہے دنیا میں۔ اچھے لوگوں کو تلاش کریں گے بہت کم ملیں گے، مگر برے لوگ قدم قدم پہ آپ کو ملیں گے۔ محبتیں بانٹنے والے بہت کم ملیں گے، دشمنی اور نفرت پھیلانے والے بے شمار لوگ ملیں گے۔ ایسے ماحول میں ضرورت ہے کہ مذہب اسلام کا محبت بھرا پیغام پوری دنیا میں عام کیا جائے۔ ہر گھر کی ضرورت ہے اسلام، اور ہر سماج کی ریکوائرمنٹ ہے اسلام۔ بھلے ہی لوگ اسلام نہیں سنیں، نہیں سمجھیں، طاقت کے بل پر اسلام کو دبانا چاہیں، لیکن آج کے کمزور لوگ کیا اسلام دبا پائیں گے، جبکہ 1400 سال کی تاریخ ہماری بتا رہی ہے کہ جب بھی لوگوں نے دبانے کی کوشش کی اللہ نے اسلام کو مزید ابھار دیا ہے پوری دنیا۔ یہ وہ پودا ہے جس کو جتنا کاٹا جاتا ہے، جتنا تراشا جاتا ہے، اسلام اتنا ہی ہرا بھرا ہوتا ہے۔ تو میں یہ بتاؤں گا کہ آخر وہ کون سی کوالٹی ہے اسلام میں کہ دشمنوں نے اسے دبانا چاہا، لیکن آج تک یہ اسلام دبنے کے بجائے ہر گھر میں پھیلتا ہی چلا گیا۔
آخر وہ کون سی بات ہے؟ اسلام کا وہ سنہرا اور سیدھا اور سمپل اور سادہ پیغام کہ جو بھی آدمی دل کی گہرائی سے اس کو سمجھنا اور پڑھنا چاہتا ہے، وہ اگر شریر ہو تو اسلام کا پیغام اسے شریف بنا دیتا ہے، اور جو بھی اسلام کے قریب آتا ہے سچائی سمجھنے کے لیے، تو اسلام قبول کیے بغیر وہ شخص نہیں رہتا۔ آنے والا مستقبل اسلام کا بہت روشن ہے۔ دو چار لوگ مل کر ایک نہتھے معصوم اور بے سہارا بے کس مسلمانوں پہ بم گرا دیں، اسے مار دیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے میں یہاں سے نکلوں، سفر پہ راستے میں دو چار گنڈے مل کر مجھ کو قتل کر دیں۔ میں اکیلا ہوں، سامنے والے 5 لوگ مل کے مجھے پکڑ کے قتل کر دیں، تو اسے ہم اتیاچار تو کہہ سکتے ہیں، یہ ظلم تو ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ظلم ہمیشہ چلے گا، ظلم ہمیشہ رہے گا، اور ہماری شرافت داؤ پہ لگ جائے گی کہ چند شہروں نے ملک مجھ کو ذبح کر دیا۔ ایسا اس دنیا میں کیا جا سکتا ہے، 2-4-10 مل کے سامنے ایک بندہ بے بس ہو جاتا ہے، جس کے پاس سرمایہ اور ہتھیار ہو اس کے سامنے غریب اور کمزور لوگ بے بس ہو جاتے ہیں۔ لیکن تاریخ یہی بتاتی ہے کہ ظلم بہت جلد مٹ جاتا ہے اور سچائی کی جیت ہمیشہ ہوتی ہے۔ لوگوں کی زبان پہ سچائی کا چرچا ہوتا ہے۔ آنے والی نسلیں ان ظالموں کو یاد نہیں رکھتی ہیں، آنے والی نسلیں صبر کرنے والوں کو یاد رکھتی ہیں۔ تو اسی تناظر میں مذہب اسلام کا وہ سیدھا سمپل سادہ پیغام ہے، تاکہ ہمارے اجڑے ہوئے چہرے کو سکون مل جائے، ہمارے بے چین گھروں میں بے چینی کا علاج اس سے مل جائے۔ میری ماں بہن بیٹیاں جو دنیا میں انسان کی ایک آدھی آبادی لیے ہوئے ہیں، ان عورتوں کو بھی پتہ چل جائے کہ ہم کیسے جی رہے ہیں اور اسلام کیسے جینے کا پیغام دیتا ہے۔ اور دنیا کی کتنی بڑی بڑی تعلیم یافتہ خواتین ہیں جو یورپ میں پیدا ہوئی، یورپ میں پلی اور بڑھی، اور ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد جب اسلام کے سمپل پیغام کو وہ دیکھتی ہیں تو یورپ اور امریکہ میں پیدا ہونے کے باوجود وہ مذہب اسلام دل کی گہرائی سے قبول کر لیتی ہیں۔ وہ کون سا امپریسو میسج ہے جو ان کے دل کو جھنجھور دیتا ہے؟ وہ کون سا دل ربا پیغام ہے جو ہر آنے والے کو طمانینت قلبی کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے؟ تو میں قرآن کریم کی 2-4 آیتوں کی تلاوت کرتا ہوں، جس میں کہا گیا ہے کہ میرے محبوب کو میں نے بھیجا ہے تاکہ وہ تمہیں سیدھا راستہ دکھلائیں، اور بھیجنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ تم ان کی پیروی کرو، اور ان کی پیروی میں دونوں جہان کی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ بھلے ہی لوگ طاقت کے نشے میں یا جہالت کی وجہ سے یا تعصب کا چشمہ آنکھ میں لگا کر اسلام کا انکار کریں، لیکن تباہی کا تماشا دیکھنے کے بعد آدمی کو لوٹ کر اسی پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا کہ ہر درد کی دوا مصطفیٰ کے پاس ہے، ہر سمسیا کا سمادھان پیغمبر اعظم کے پاس ہے، ہر مسائل کا حل اللہ کے محبوب دانائے خفایا و غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے۔ میں تو بتاؤں گا احادیث کی روشنی میں کہ کیسے موجود ہے، 2-4 پرابلم کو میں اٹھاؤں گا اور اس کا حل حضور کے فرمان، اس کی تعلیم، ان کے ارشادات کی روشنی میں تلاش کروں گا۔ لیکن آپ یہ جان لیں کہ یورپ جسے اپنی تعلیم پہ بڑا گھمنڈ ہے، اور واقعی پوری دنیا میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ، شکشت اور ہائیلی ایجوکیٹڈ بر اعظم کوئی ہے تو وہ یورپ ہے۔ جس یورپ میں ہالینڈ ہے، جس یورپ میں فرانس ہے، جس یورپ میں انگلینڈ ہے، جس یورپ میں جرمنی ہے، جس یورپ میں یہ سارے ترقی یافتہ ڈیولپڈ کنٹریز موجود ہیں، جہاں فرانس کی راجدھانی پیرس ہے، جہاں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اکثر یورپ ہی میں موجود ہیں۔ اس یورپ کا ایک سب سے بڑا دانشور، انہوں نے حضور کے تعلق سے جو اپنے جذباتی دل کا اظہار کیا ہے، جو اپنے ہارٹس کی فیلنگ کو ایکسپریس کیا ہے،
وہ بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ ہمارے نوجوان بچے جو پڑھتے ہیں گاندھی اور نہرو کو، اسلام کے پیغمبر کو نہیں پڑھتے، اس لیے وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اسلام میں صرف نماز، روزے، حج و زکوٰۃ جو بیسک پیلرز ہیں یہی ہے، اس کے علاوہ اسلام دوسرے میجر میٹر سے بحث نہیں کرتا۔ جیسے ایجوکیشن اور شکشا، اس پہ زیادہ زور امریکہ اور یورپ کے دانشوروں نے دیا ہے، اسلام نے اس پر بہت زیادہ زور نہیں دیا ہے۔ ویسے ہمارے بہت سارے بچے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کی اسٹڈی کی بات کہتے ہیں۔ یہ سارے علوم جس کی وجہ سے کمپیوٹر دنیا نے بنایا، جس کی وجہ سے دنیا نے ہوائی جہاز بنایا، یہ سب ماڈرن ایجوکیشن کا نتیجہ ہے۔ اسلام کا اس میں کوئی امپورٹنٹ رول نہیں رہا۔ اسلام صرف نماز کا آدیش دیتا ہے، حج و زکوٰۃ اور جنت اور آخرت کی تیاری کا پیغام دیتا ہے۔ دور جدید کے تقاضوں کو اسلام پورا نہیں کرتا ہے۔ یہ ہماری نوجوان نسل کی کم عقلی اور کم علمی کا نتیجہ ہے۔ ورنہ یورپ کا ایک بڑا دانشور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے "It must be owned that all the knowledge, whether of physics or astronomy or astrology or mathematics, which flourished in Europe from the 10th century, was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy." یہ کوئی مولانا کا قول نہیں ہے جو میں نے نقل کیا، کسی پیر صاحب کا کوٹیشن نہیں ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے رکھ دیا۔ یہ ہے جان ڈیونپورٹ، یورپ کا ایک بہت بڑا پڑھا لکھا دانشور۔ اس نے اسلام قبول نہیں کیا، مگر اسلام کی سچائی کو سویکار کرتے ہوئے جو انہوں نے اپنے ہردے کی سنویدناؤں کو جو ویکٹ کیا ہے، جو جذبات کو انہوں نے ظاہر کیا ہے، پرکٹ کیا ہے، وہ یہی کیا ہے۔ یہ بالکل سچ بات ہے کہ جو بھی اس دور جدید میں سائنسی علوم دنیا میں آیا ہے، اور یہ تمام سائنسی ڈیولپمنٹ، میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، زولوجی، بوٹنی، ایسٹرولوجی، ایسٹرونومی، اسی کو آپ اردو میں کہہ لیں، علم حیاتیات، علم کیمیا، علم نباتات، علم جغرافیہ، علم تواریخ، علم ریاضی، علم نجوم، علم فلکیہ، اسی کی وجہ سے جو ترقیاں دنیا میں سائنسی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سارے علوم، ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ قرآن، علم قرآن، علم حدیث، علم فقہ، علم تفسیر، علم اصول حدیث، ان سارے علوم سے اسلام بحث کرتا ہے، اور مولانا صاحب اسی علوم کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ مگر جان ڈیونپورٹ کہتے کیا ہیں کہ سارے علوم، چاہے جغرافیہ ہوں، چاہے تواریخ ہو، یعنی ہسٹری ہو یا جغرافی ہو، چاہے ریاضی ہو، چاہے نجوم ہو، میتھمیٹکس ہو یا ایسٹرولوجی ہو یا ایسٹرونومی ہو، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، علم حیاتیات، علم کیمیا، علم نباتات ہو، وہ کہتے ہیں کہ سارے علوم حقیقت میں عربی مدرسوں سے لیے گئے ہیں۔ یہ کوئی مولانا نہیں بول رہا، یہ کوئی مولوی صاحب نہیں کہہ رہا، یہ یورپ کا کرسچن پڑھا لکھا دانشور کہتا ہے یہ سارے علوم which flourished in Europe from the 10th century، یہ سارے علوم جو 10ویں صدی کے بعد یورپ میں جو سارے علوم ظاہر ہوئے، اور جس علم کے بعد، جس گیان کے بعد وگیان نے وکاس کیا، وہ کہتے ہیں یہ سارے علوم عربی مدارس سے لیے گئے ہیں۔ اور اگلا جملہ تھا اسپینش سیریسن۔ اگر آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں تو آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ اسپین ایک ملک ہے جس پہ 1000 سال تک مسلمانوں کا قبضہ رہا۔ جس وقت مسلمانوں کا دبدبہ اور قبضہ وہاں تھا تو وہاں کی مسجدوں میں، وہاں کی خانقاہوں میں، وہاں کے مدرسوں میں ہر جگہوں پہ شکشا کا زور تھا، یعنی ہر جگہ پڑھنے لکھنے کی باتیں ہوتی تھی۔ مسجدوں کا امام صرف نماز مسجد میں نہیں پڑھاتا تھا بلکہ اسے شکشا کا کیندر مسجد کو بنا دیا تھا۔ جمعہ کا خطاب صرف نماز روزے پہ آدھارت نہیں ہوتا تھا بلکہ جو جمعہ کا سمبودھن ہوتا تھا
اس میں دنیا بھر کے سارے پرابلمز کا سولوشن بیان کیا جاتا تھا، اور قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر جن آیتوں میں کنسیڈریشن کا، جن آیتوں میں کنٹمپلیشن کا، جن آیتوں میں ریسرچ اور تحقیق اور تدقیق کا جس پیغام ملا ہے، وہ ساری آیتیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کے دماغ کو بالکل پازیٹیو بنا دیا گیا تھا۔ لوگوں کا دماغ تخلیقی ہو گیا تھا کہ اپنے حساب سے کوئی چیز بنا کے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ سارے لوگ اپنے آپ کو ویگیانک اور سائنٹسٹ بنانا چاہتے تھے، چونکہ اس طرح کے علوم ان کے سامنے رکھے جاتے تھے۔ جب اسپین میں اسلامی حکومت شباب پر تھی، وہاں کے مدرسوں کی چٹائی پہ مسلمانوں کے بچے تو پڑھتے ہی تھے، ساتھ ساتھ کرسچنوں اور یہودیوں کے بچے بھی مسلمانوں کی درسگاہوں مدرسوں میں آ کے بیٹھتے تھے، اور وہاں آنے کے بعد علم حاصل کرتے تھے، اور اسلام کا جو پیغام تحقیق ہے اس کو لے کر وہ اپنے گھروں میں جا کے دماغ جلا جلا کر وہ تحقیق کرتے تھے۔ اور رزلٹ یہ نکلا کہ آج جتنی بھی چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ہوائی جہاز سے لے کے کمپیوٹر تک، موبائل سے لے کر کے بڑے بڑے گوڈز، لگزریس گوڈز تک، یہ ساری چیزیں انہی یہود و نصارہ کی دماغوں کی پیداوار ہمارے سامنے ہے۔ اگر ان کا اتیاچار نہ ہو، وہ مانوتا پہ ظلم نہ کرے، ان باتوں کو اگر ہٹا دیا جائے تو بڑے کام کی چیز ہے یہ نصرانی، اور بہت انہوں نے دنیا کو بڑی راحتوں سے نوازا ہے یہ یہودی۔ اگر صرف ظلم، اتیاچار، مانوتا کی ہتیا، اپنے ورچسپ کی خاطر بچوں، بوڑھوں، عورتوں پہ ظلم کر کے مار دینا، یہ خباثت اگر ان کے درمیان سے ہٹ جائے تو جب تک میں موبائل استعمال کروں گا اور اس موبائل کا فائدہ مجھ کو ملے گا، اس وقت تک ہمیں ماننا پڑے گا کہ جس ودوان نے دماغ جلا کے یہ موبائل دنیا کو دیا ہے، اس کا سمبند اسی یہود و نصارہ فیملی سے ہے۔ یہ کرسچن اور جوز ہے، یہودی اور نصرانی ہے۔ ہوائی جہاز جس نے دیا، جس پر 50 لاکھ مسلمان دنیا بھر سے اسی ہوائی جہاز کا سہارا لے کر جدہ ایئرپورٹ اترتے ہیں اور حج بیت اللہ سے مشرف ہوتے ہیں، یہ سواری دینے والا کوئی مسلمان نہیں ہے۔ یہ ہوائی جہاز 1903 میں امریکہ کے 2 نصرانی کرسچن بھائیوں نے، رائٹ برادرز نے، پوری دنیا کے سامنے چیز رکھی۔ اگر اسلام دشمنی چھوڑ دے تو بہت کام کی چیز ہے یہ لوگ۔ اگر اسلام کی دشمنی چھوڑ دے، اگر بے قصور لوگوں کی ہتیا چھوڑ دے، اس سے ہٹ کے بڑی محنتیں ان کی رہی ہیں، دنیا کو سجانے، دنیا کو سنوارنے، لوگوں کی زندگی میں فیسلٹیز دینے، سہولیات دینے میں بڑا امپورٹنٹ رول نکال رہا ہے۔ کمپیوٹر دینے والا یہ ہے، ہوائی جہاز دینے والا یہ ہے، ٹریکٹر دینے والا یہ ہے، مشین دینے والا یہ ہے، موبائل دینے والے یہ ہے، یا لیپ ٹاپ دینے والے یہ ہیں۔ یہ ساری چیزیں انہی یہودیوں اور نصرانیوں کی محنتوں کا نتیجہ۔ ان لوگوں کے نزدیک پڑھنا، لکھنا، تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا، یہی ان کی زندگی کا سب سے بڑا ایم، سب سے بڑا ایمبیشن، سب سے بڑا گول، اور سب سے بڑی ہابی، اور سب سے بڑا عشق اسی تحقیق سے اس قوم کو ہے۔ وہ تو مسلمانوں نے ساری دنیا کو تحقیقات کا مواد دیا، ریسرچ کیجئے، تحقیق کیجئے، غور و فکر کیجئے، کھانے پینے پہننے اوڑھنے کا مقابلہ نہ کیجئے، دماغ جلا جلا کر آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، پورے یونیورس جو ایک مسٹری ہے، اس مسٹری پہ غور کیجئے، پھر وہاں سے نئی نئی چیزیں نکالنے کا آپ کو ایک مزاج ملے گا۔ بنیاد اسلام نے دی ہے، زمین اسلام نے دیا، اور اس زمین پہ فصلیں جو آج پیدا ہو رہی ہے تحقیقات کی، یہ فصلیں یہود و نصارہ اگا رہے ہیں، اور یہ مسلمان اس زمین سے ہٹ کر کھانے پینے، مکان بنانے، اور صاحب بال کا مقابلہ، کپڑے کا مقابلہ، گٹکے کا مقابلہ، سگریٹ کا مقابلہ، بیڑی کا مقابلہ، گپ شپ کا مقابلہ، یعنی ان کی پوری تگ و دو، بھاگ دوڑ ایک غیر ضروری چیزوں میں ہو لگ گئی۔ نتیجے میں جو تحقیقی کام مجھے کرنا تھا وہ کام ادھورا رہ گیا، اس کام سے ہمارا دماغ ہٹ گیا، ہم نے اپنے آپ کو تماشے میں لگا دیا۔ جس کی چھوٹی سی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں، یہود و نصارہ دنیا والوں کو کرکٹ ٹورنامنٹ دیتے ہیں،
IPL میں اپنی پونجی لگاتے ہیں، لیکن ان کے بال بچے اسٹیڈیم میں بیٹھ کر کے وہ تماشا 5 گھنٹہ نہیں دیکھتے۔ یہ مسلمانوں کے بچے ہیں جو کلکتہ جا رہے ہیں آج، اور اپنی دکان شمسی میں بند کر کے وہاں کرکٹ کا تماشا دیکھنے کلکتہ جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے بچے اسکول سے CL اور EL لے کر احمد آباد تماشا دیکھنے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے بچے اپنا کاروبار بند کر کے وہ لکھنؤ صاحب کرکٹ کا مقابلہ دیکھنے جا رہے ہیں، اور یہ چل رہا ہے کئی ہفتوں سے اور کئی ہفتوں تک چلے گا، اور یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو تماشا دیکھے گا وہ موبائل دنیا کو کہاں سے دے گا؟ جو تماشا دیکھے گا وہ ہوائی جہاز دنیا کو کیسے دیکھے گا؟ جو تماشا دیکھے گا وہ ہوائی جہاز دنیا کو کیسے دے گا؟ جو تماشا دیکھے گا وہ نئی نئی ایجادات، نئے نئے آوشکار، نیو انوینشنز سے دنیا کو اوگت وہ کیسے کرائے گا؟ جو 24 گھنٹے میں 12-15 گھنٹے دماغ جلاتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر ساری کائنات اور سمپورن یونیورس پہ ریسرچ کرتا ہے، وہی موبائل دے گا، وہی کمپیوٹر دنیا کو دے گا۔ وہ مر بھی جائے گا، جتنے لوگ کمپیوٹر چلائیں گے اس کا صحرا اسی کے سر جائے گا۔ کون نہیں جانتا کہ فورڈ نے مشین دی ہے، اور آج مشین فورڈ کی طرف ریلیٹڈ ہے۔ انہوں نے مشین دیا، ٹریکٹر کا نام فورڈ کے نام پہ، گاڑی کا نام فورڈ کے نام پہ۔ اب لفظ فورڈ ایک مشین کا نام ہو گیا، جبکہ یورپ کا دانشور فورڈ نے مشین کی ایجاد کی۔ چنانچہ الفریڈ نوبل جو دنیا کا سب سے بڑا دانشور جن کی طرف نوبل پرائز منسوب ہے، انہوں نے دماغ جلا کر دنیا والوں کو ایک نئی تحقیق کی، مر گیا، لیکن آج نوبل پرائز کی وجہ سے الفریڈ نوبل دنیا میں اس کا نام لیا جاتا ہے۔ لوگ اس کو سراہتے ہیں، اس کی محنتوں کی وجہ سے کروڑوں آدمی کی زندگی میں سہولیات پیدا ہو گئی۔ نیوٹن کرسچن تھا، لیکن نیوٹن نے دماغ جلا کر جو وگیان کا فارمولا دیا، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی جس سے مالا مال ہے، آج جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے فزکس، اس وقت تک نیوٹن کا نام ان کے سامنے رہے گا کہ انہوں نے یہ الگ فارمولاز دے کر ہمیں تحقیق کرنے، ریسرچ کرنے کا مزاج دیا ہے۔ تو دنیا میں عجوبہ کارنامہ، ونڈرفل اچیومنٹس ان کے حصے میں آتی ہیں جو ایک منٹ کو قیمتی سمجھتا ہے، جو اپنی زندگی کو غیر ضروری کاموں سے الگ کر لیتا ہے۔ کھانا ضرورت کے تحت تاکہ وہ زندہ رہے، کپڑا ضرورت کے تحت تاکہ وہ پہن کے زندہ رہے، مکان ضرورت کے تحت تاکہ اس مکان میں سردی، گرمی، بارش سے وہ بچ سکے۔ ایسا نہیں کہ اس مکان میں POP کرنا، پٹی کرنا، انٹیریئر ڈیکوریشن کرنا، اسی کو سجانا، سنوارنا، روال پیلٹ لگانا، اور پھر اسی کو لگا کے چمکا کے عمر ہو گئی 70 سال، اس کے بعد مر جانا اور پھر مٹی میں چلا جانا۔ اور یہ ساری زندگی کی محنتوں کی پونجی سے جو مکان بنا، یہ اپنے بال بچوں کو چھوڑ کے مر جانا، اور ان کے بال بچے اس بغیر محنت کے بنے ہوئے مکان میں بیٹھ کر رات بھر موبائل واٹس ایپ پہ گندی تصویریں دیکھنا۔ بنانے والا چلا گیا قبر میں، مٹی میں، اور ان کی محنتوں سے جو گھر بنا اس میں بیٹھ کے شراب پی جا رہی ہے، اس میں بیٹھ کر صاحب رات بھر ٹیلی ویژن دیکھے جا رہے ہیں۔ یہ کس قدر کتنا بڑا المیہ اور کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ محنت میں کروں، حساب قیامت کے دن میں دوں، اور میں پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس کا جواب مجھ کو دینا ہے قیامت کے دن۔ اور میری محنتوں سے جو گھر بنا اس میں میرا شرابی بیٹا رہ رہا، اس میں ہمارا بدکار بیٹا رہ رہا، جو اپنے باپ کی اس قربانی کو کبھی یاد تک نہیں کرتا کہ انہوں نے رات بھر دن بھر جاگ کر محنتیں کر کے اپنی صحت کو جوخم میں ڈال کر ہمارے لیے مکان بنایا۔ کبھی وہ رات میں اٹھ کر تہجد پڑھ کر مصلی پہ بیٹھ کر آنسو بہا کر اپنے باپ کی بخشش کی دعا نہیں کرے گا وہ کہ الہی میرے باپ کو بخش دے جو کروڑوں کا گھر مجھ کو دے کے مرا۔